الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ خورشید مدنی حفظہ اللہ سلفی شیخ خورشید سلفی حفظہ اللہ اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز نیپال اور ہندوستان کے معزز علماء کرام، آج کے اس پروگرام میں مجھے جو عنوان ملا ہے شادی بیاہ کے غیر اسلامی رسم و رواج کے تعلق سے مجھے کچھ گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل ٹاپک پر بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ چونکہ شادی کے تعلق سے بولنا ہے تو اس دنیا کے ایک حسین جوڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا جوڑا یہ دنیا کا حسین ترین جوڑا تھا۔ حضرت عائشہ کی منقبت میں ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون
جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا کہاں ہے، تو کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، تیرے حجرے کی عزت کا کیا ذکر ہو، ذرا تصور کرو میرے بھائی، اما عائشہ کا حجرہ وہ حجرہ ہے اس میں قرآن اترتا تھا، تیرے حجرے کی عزت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ مائک تھوڑا سا جو ہے نیچا پڑ رہا ہے، کوئی اور چیز ہے اس کو پوچھا کرنے والی؟ محترم حضرات، ہمارے بڑے عزیز شیخ تبارک علی سلفی جو جامعہ سلفیہ میں اگرچہ ہم سے جونیئر تھے مگر میں انہیں اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں، بڑے محترم ہیں ہمارے، ان کی دعوت پر میں اور شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ، ہم دونوں لوگ بنارس سے آپ کے بیچ میں تشریف ہم لوگوں کی لائی، ہم لوگ آئے آپ کے سامنے، اور اندازہ نہیں تھا کہ موسم اتنا سرد ہوگا، لیکن میں داد دیتا ہوں آپ کے اس جذبے کی۔ نیپالی ٹائم کے حساب سے میں سمجھ رہا ہوں تقریباً 1:40 ہو رہے ہیں، اس رات کے آخری حصے تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی میرے بعد بھی جیسا کہ مجھے بتایا گیا ابھی مزید علماء کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے۔ یہ بڑے صبر کی اور بڑے دل گردے کی بات ہے، اور آپ حضرات کے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت کی دلیل ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اس محبت کو برقرار رکھے، اور قرآن و سنت کی باتوں کو جس طریقے سے ہم اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں، بیان کرنے کے لیے آئے ہیں،
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، موضوع ہے شادی بیاہ۔ شادی بیاہ کو اسلام میں نکاح کہا جاتا ہے۔ یہ جو نکاح ہے یہ صرف ایک رشتہ نہیں ہے، اسلام میں نکاح ایک عبادت ہے، اور نکاح ایک حسین بندھن ہے۔ جب ایک مرد اور عورت جب نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ایک نئی فیملی، ایک نیا پریوار وجود میں آتا ہے، بلکہ شوہر اپنی بیوی کی زندگی میں اور بیوی اپنی شوہر کی زندگی میں بہار لے کے آتے ہیں، سکون لے کے آتے ہیں۔ یہ رشتہ کتنا پیارا ہے، اس کو قرآن کی 2 آیتوں کی روشنی میں ہم سمجھیں۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اور اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے تمہارے لباس ہے۔ لباس کہا اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کا سارا ادب، دنیا کا سارا لٹریچر، دنیا کا سارا ساہتیہ اس ایک لفظ سے حسین تعبیر کر ہی نہیں سکتا، میاں بیوی کے رشتے۔ اللہ نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اب لباس پر اگر آپ غور کریں تو لباس کئی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ انسان لباس کیوں پہنتا ہے؟ اگر آپ کو بے لباس کر دیا جائے تو آپ دنیا کی نظر میں ذلیل ہو جائیں۔ اگر انسان کے بدن سے سارے کپڑے اتار دیے جائیں، انسان ننگا ہو کر کے بازار میں گھومے تو لوگ کہیں گے یا تو یہ بہت ہی پاگل ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، یا پھر یہ انسانوں کی دنیا سے نہیں کسی اور دنیا سے ہے۔ لباس ہمارے عزت و آبرو کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں، تمہاری عزت و آبرو کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، اور اے مردوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ ہو، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے والے نہیں ہو، ایک دوسرے کی عزت کو ڈھانپنے والے چھپانے والے ہو۔ اچھا، لباس کا ایک کام اور بھی، لباس ہمیں زینت دیتا ہے، ہمیں سندر بناتا، ہمیں خوبصورت بناتا۔ اب نیپال کے آپ دیکھیں، میں پچھلے سال کاٹمنڈو گیا تو وہاں میں نے ایک پارک میں گیا، بٹول میں شاید گیا تھا، وہاں ایک پارک میں تو ایک نیپالی ڈریس لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہاں پیسہ دے کر کے نیپالی ڈریس ملتی ہے مردوں کی اور عورتوں۔ ہر ملک کی اپنی ایک ڈریس ہے، اپنا ایک کلچر، اپنا ایک ٹریڈیشن۔ ہر ملک کو اپنے لباس پر ایک فخر ہوتا ہے۔ لباس انسان کو زینت دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، سوندریہ دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ایک شادی شدہ انسان کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، ایک شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دیا جائے، ان کی زندگی کا رنگ نکل جائے گا، ان کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ لباس کا ایک کام اور ہے، لباس ہر وقت ہماری باڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، ہماری باڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے بیویوں تم اپنے شوہر کا لباس ہو، جب تک تم نکاح کے اندر ہو، جب تک تم اپنے شوہر کی بیوی ہو تو اس کا لباس ہو۔ تم دو الگ الگ بدن تو ہو مگر ایک دوسرے کی جان ہو، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ 24 گھنٹہ جڑے رہنے والے ہو۔ اور ہم سماج میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ابھی شادی کو 1 ہفتہ ہوتا ہے،
لڑکا کسی اور شہر کا رہنے والا، لڑکی کسی اور شہر کی رہنے والی ہے، پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نکاح کے بندھن میں دونوں بندھ جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، ایک ہفتے کے بعد اتنی محبت لڑکا لڑکی کے بیچ میں پیدا ہو جاتی ہے، اگر شوہر کسی ضرورت سے اگر شہر کے باہر جانے لگے، ملک کے باہر جانے لگے، ایک ہفتے کا رشتہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت اس رشتے میں ڈالی ہے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، شوہر کو جانے دینا نہیں چاہتی ہے۔ یہ اس رشتے کی خصوصیت ہے، اس رشتے میں محبت اللہ نے ڈالی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اے میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ معاف کیجئے گا صرف اپنی واسنا کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں، صرف جنسی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے سکون کا رشتہ ہے۔ شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے، بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کی ہے، رحمت پیدا کی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مودت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ بھائی جوانی جب تک میاں بیوی جوان ہے، ظاہر ہے کہ جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مگر شوہر 60 سال کا ہو گیا، بیوی 55 سال کی ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ جسمانی اعتبار سے زیادہ اٹریکشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کہہ رہے یہی رحمت ہے۔ وہ 70 سال کا بوڑھا اپنی 65 سال کی 60 سال کی بڑھیا کے بغیر نہیں رہنا چاہتا، دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ محبت رحمت ہے، اس بوڑھے کو بوڑھی سے جو محبت ہے یہ ہم نے پیدا کی ہے، یہ نکاح کے ذریعے ہم نے اس رشتے میں محبت پیدا کی ہے۔ آج تو محبت کے لفظ کا بڑا مذاق بن رہا ہے، زناکاری اور بدکاری اور بے حیائی کو ہم نے محبت کا عنوان دے دیا ہے۔ یہ بڑی عجیب محبت ہے بھائی، دن بھر میں جتنی بار کپڑا چینج نہیں ہوتا اس سے زیادہ تو محبوبائیں چینج ہو جاتی، ایک ایک آدمی کے ایک ایک لڑکے کے موبائل پر 5 لڑکیوں کے نمبر ہے اور سب سے وہ محبت کر رہا ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ تو زناکاری ہے، بدکاری ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، ہوس ہے، واسنا ہے۔ محبت تو میرے بھائیوں کو ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ محبت کسی ہوٹل میں نہیں پیدا ہوئی، کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوئی، کسی پارک میں پیدا نہیں ہوئی، انسٹاگرام کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے شادی کے ذریعے۔ تو نکاح بڑا حسین بندھن ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، شادی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، بیوی کی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، تمہارے پاس اتنا مال ہے تم بیوی کا خرچ اٹھا سکتے ہو اور جسمانی اعتبار سے تم بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو تو نکاح کر لو۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نکاح سنت ہے، میں یہاں وضاحت کروں، نکاح سنت ہے مگر ہمیشہ سنت نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا اور زنا میں پڑ جائے گا تو ایسی صورت میں نکاح سنت نہیں ہے، نکاح فرض ہے، نکاح واجب ہے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں
فَلْيَتَزَوَّجْ، اگر تم میں سے کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے تو جلدی سے نکاح کر لے، شادی کر لے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آنکھیں جھک جائیں گی، نظروں کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، جو نظر بازی ہو رہی ہے، میلوں ٹھیلوں میں بھی ہو رہی ہے، بازاروں میں بھی ہو رہی ہے، مارکیٹوں میں بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جلسوں کے پروگراموں میں بھی نظر کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ نظر کا غلط استعمال آج دینی پروگراموں اور اجتماعات اور جلسوں میں بھی ہو رہا ہے۔ نکاح ایک بہت بڑا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور زناکاری سے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنی شرمگاہ کو محفوظ کرنے کا بہت بڑا راستہ یہ نکاح ہے۔ نکاح کر لیجئے، یہ دو بڑی مصیبتوں سے آپ بچیں گے، نظر کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال، ان سے انسان کی حفاظت ہوگی اللہ کے نبی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو آدھے دین پر سمجھو اس نے عمل کر لیا، آدھے دین کو اس نے حاصل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تو باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف پیدا کرے۔ آپ نے جب نکاح کر لیا، بہت ساری برائیوں سے آپ کا دامن بچ گیا۔ اب آپ کے اوپر بیوی کی ذمہ داری آ گئی، کچھ دن کے بعد بچوں کی ذمہ داری آ گئی۔ اب یہ ذمہ داری آپ کو بہت سارے غلط کاموں سے بچائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے اس نے سمجھو آدھے دین پر عمل کر لیا، آدھے دین کو اس نے پا لیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے اسلام میں نکاح۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا وہ کمارے رہنے والے نہیں تھے، وہ بغیر شادی کے رہنے والے نہیں تھے، ہم نے ان کی بیویوں کو بنایا، ان کی اولاد کو بنایا۔ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا اگر مقام کسی کا ہے، اللہ کے نبیوں کا ہے، اللہ کے رسولوں کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھی بال بچے دار بنایا ہے، ان کو بھی شادی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے۔ اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تھا زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی کے اندر کچھ کمی تھی، اتنے بڑے پیغمبر ہیں لیکن بیوی کے اخلاق میں، اس کے مزاج میں کسی بات کی کمی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے زکریا کے اوپر بہت احسانات کیے، اور اس میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ ہم نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ انسان کو نیک بیوی کا مل جانا، دیندار بیوی کا مل جانا، ایک ایسی بیوی کا مل جانا جس سے مزاج ٹیلی کرے، جس سے مزاج میل کھاتا ہو، جس کی پسند ناپسند شوہر سے میل کھاتی ہو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زکریا کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ اس لیے اگر کسی کی بیوی کے اندر کوئی کمی بھی ہے، کوشش کرے اس کی اصلاح کی، اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاق اور مزاج کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کی بیوی کو ٹھیک کر رہا ہے، تو نبیوں کو بھی اللہ نے بال بچے دار بنا۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے نکاح کیا، اور آپ نے ایک نہیں، ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کو ایک خصوصیت دی گئی تھی۔ امت کے لوگوں کو ایک وقت میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کی اجازت دی گئی، مگر اللہ کے پیارے نبی کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں، علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو یہ 9 بیویاں تھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ یہ 9 بیویاں ایک خاندان کی نہیں تھی، اس میں کوئی یہودی سردار کی بیٹی صفیہ بھی،
اس میں کوئی یہودی سردار کی بیٹی ہیں، کوئی آپ کے بڑے کٹر دشمن جو اس ٹائم آپ کے دشمن تھے ابو سفیان ان کی بیوی ہے، کوئی آپ کے خاندان کی آپ کی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش ہے، کوئی میمونہ بنت حارث ہیں، الگ الگ خاندانوں کی الگ الگ قبیلوں کی یہ بیویاں ہیں، ان کے مزاج الگ ہیں، ان کے نیچر الگ ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی ان بیویوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتے ہیں کہ کبھی ان بیویوں کو آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کو ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ میں نے جو نبی تم کو دیا ہے، اگر وہ نبی عبادت کے معاملے میں نمبر 1 ہے، اگر وہ نبی شجاعت کے معاملے میں نمبر 1 ہے، اگر وہ نبی اخلاق کے معاملے میں نمبر 1 ہے، تو وہ نبی ایک بہترین شوہر اور ایک بہترین گھر کا گارجین اور ایک بہترین گھر کا سرپرست بھی ہے۔ اس کی 9 بیویاں ہیں اور 9 بیویوں کا وہ حق ادا کر رہا ہے، اور 9 بیویوں میں سے کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ نکاح کیے، اور آپ کے پاس جب ایک مرتبہ یہ رپورٹ آئی کہ آپ کے کچھ صحابہ نے ایسی قسم کھا لی کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں بیوی بچوں کے چکر میں ہی نہیں پڑوں گا، اللہ کے پیارے نبی نے سختی سے اس بات کا نوٹس کیا۔ آپ نے اپنے ان صحابہ کو بلایا، ایک صحابی نے کہا تھا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا تھا آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا تھا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ کان کھول کر کے سن لو، اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لو، ولکنی اصلی وارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، واصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور گیپ بھی دیتا ہوں، کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، وتزوجت واتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، میں نے بیویوں کو کا حق ادا کیا ہے، میرا دین اور میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیوی کا رشتہ قائم نہ کیا جائے، شادی نہ کی جائے، یہی میرا طریقہ ہے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا طریقہ نہ اپنائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہٹا دیجیے، کا کیا اس کو ہٹا دیجیے، کام بھی نہیں کر تھوڑا سا تکلیف ہوتا گا بولیں گے، نہیں ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور آپ کی بیویاں ہیں، اور یہ بیویاں دنیا کی اور بیویوں کی طرح ظاہر ہے عورتیں ہیں، اور عورت کے ساتھ جو عورت کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے، ایک نزاکت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے اندر ایک سوتن دوسری سوتن کے ساتھ جو رقابت رکھتی ہے وہ نبی کی بیویوں کے اندر بھی تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی کتنے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بیویوں کے مزاج کو برداشت کرتے تھے۔ ذرا آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، ایک بیوی کے پاس آپ بیٹھیں، دوسری بیوی کے یہاں سے پلیٹ میں یا پیالے میں کوئی حلوہ یا میٹھی کھانے کی چیز آتی ہے، جس بیوی کے پاس آپ بیٹھے انہوں نے غصے میں اس پلیٹ کو زمین پہ دے مارا، پلیٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی چاہتے تو ناراض ہوتے، غصہ کرتے، برا بھلا کہتے، آپ نے بڑے پیار سے فرمایا غارت امکم، او لوگو تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ آپ نے پلیٹ کے وہ دو ٹکڑوں کو اٹھوایا، اس کو اکٹھا کر کے اپنی اس بیوی کے کچن میں رکھوایا، اور ایک صحیح سالم پلیٹ اس بیوی کے حوالے کر دی جہاں سے وہ پلیٹ آئی۔ یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، نکاح کا بندھن وہ بندھن ہے، اس نکاح کے بندھن کو قائم کرنے کے لیے
اسلام نے کچھ کنڈیشن رکھی ہے، کچھ شرطیں رکھی۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے، اگر لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے، لڑکا بھی راضی ہونا چاہیے، لڑکی بھی راضی ہونی چاہیے، زبردستی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تمہارے نکاح میں کوئی عورت آ رہی ہے تو زبردستی نہ ہو، رضامندی کے ساتھ یہ رشتہ ہو۔ اسی لیے جب رشتہ طے ہو، اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دی ہے کہ دونوں میاں لڑکا لڑکی جو ابھی شادی کے رشتے میں نہیں بنے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ ہمارے یہاں کہیں کی بڑی سختی ہے صاحب، ارے ابھی تو شادی نہیں ہوئی، ابھی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شادی رشتہ طے کون کرتا ہے؟ لڑکی کے گھر والے کرتے ہیں، لڑکا کے گھر والے۔ لڑکی کو ایک نظر لڑکے کا فوٹو دکھا دیا جاتا ہے، لڑکے کو ایک نظر لڑکی کا فوٹو دکھا دیا۔ اور آج تو ماشاءاللہ فوٹو تو ایسے ایسے آ رہے ہیں، گورے کو کالا بنا دیجئے، کالے کو گورا بنا دیجئے، کالی آنکھوں کو بلو بنا دیجئے، کیسے فلٹر آ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ سیلفی لینے میں بہت آگے، وہ تو جانتے ہی ہوں، اسنیپ چیٹ سے کیسے کیسے فوٹو لیے جا رہے ہیں، انسٹاگرام کے ذریعے کیسے کیسے فوٹو لیے جا رہے ہیں۔ تو فوٹو کا تو آج کے زمانے میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ میک اپ بھی ایسا ایسا آیا ہے۔ ایک لطیفہ کہیں میں نے پڑھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے بیوٹی پارلر گئی اور بچے کو باہر بٹھا دیا کہ میں آ رہی ہوں اندر سے میک اپ کر کے۔ اور جب اندر سے وہ میک اپ کر کے آئی تو بچے سے کہہ رہی چل بیٹا، تو کہہ رہا آنٹی آپ کون؟ بچہ پہچان نہیں پا رہا۔ تو میک اپ اور فوٹو کی اس دنیا میں کتنا آسان ہے دھوکہ دے دینا، لیکن آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا اذا خطب احدکم الی امرأۃ فلینظر الیہا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کو دیکھ لے ایک نظر، فإنہ احری ان یؤدم بینہما، جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے گا تو آگے رشتے میں محبت برقرار رہے گی۔ یہ کیوں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ تاکہ زور زبردستی نہ ہو اور آپس کی رضامندی سے یہ رشتہ وجود میں آئے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ نے فرمایا انظرت الیہا، کیا تم نے اپنی منگیتر کو دیکھا، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا؟ کیا دیکھا تو نہیں ہے اللہ۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ اس عورت کو دیکھ لو، فإنہ یجدر ان یؤدم بینکما، دیکھ لو گے تو رشتہ زیادہ لمبا چلے گا، برقرار رہے گا۔ اب مغیرہ بن شعبہ لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے ماں باپ سے ملے اور کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا کہ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہا، اپنا ہونے والا داماد ہماری بیٹی کو دیکھے، یہ اس دور کے لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں معاف کرنا، آج مسلمان کے گھروں کی جوان بیٹیاں ہیں، گاؤں کے لڑکے، محلے کے لڑکے، سماج کے لڑکے جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں، دھڑلے سے گھر میں آتے ہیں، جوان بیٹی ان کو چائے ناشتہ دے رہی ہے، جوان بیٹی ان کے سامنے آتی ہے جاتی ہے، کوئی پردہ نہیں کرتی ہے، اور ہماری خیرت پر کوئی فرق نہیں آتا، ہماری شرم و حیا پر کوئی فرق نہیں آتا۔ کتنا فرق ہو گیا آج کی سوسائٹی اور اس کی سوسائٹی۔ ابھی میں جب جلسے میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں پروگرام کے لیے شاید آئی ہوئی تھی، نقاب میں تھیں، اور نقاب کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان کی جو سر کے اوپر جو رومالی ہوتی ہے اس پر کوئی لائٹ چل رہی ہے۔ میں نے تبارک بھائی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب یہ نیا۔
ارے بھائی نقاب پہنی ہو تو پھر یہ اوپر لائٹ کیوں جلائی ہے؟ یہ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہو؟ نقاب کا مقصد ہی اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہ کرنا، اور تم یہ نقاب کے اوپر، اچھا آج کل بنارس میں نے دیکھا کہ ایک نقاب چلا ہے، نقاب کے اوپر جو ہے لکھا رہتا ہے اسلام کی شہزادی، نقاب کے اوپر لکھا اسلام کی شہزادی، یا کسی نقاب کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ نقاب پہ لکھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو اسلام کی شہزادی ہے، اپنی حرکتوں سے ثابت کر کے تو اسلام کی شہزادی ہے، تجھے اپنے پردے اور اپنے نقاب پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میری بہن۔ غور کیجئے کہ وہ زمانہ کیسا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، ہماری لڑکی کو آپ دیکھ کے ہم اجازت نہیں دیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ واپس جانے لگے، لڑکی پردے کی آڑ سے کہتی ہے کہ اے مغیرہ بن شعبہ، اے میرے ہونے والے شوہر، ان کان امر رسول اللہ، اگر واقعی میں اللہ کے پیارے رسول کا حکم ہے، فانظرنی، تو تم مجھے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، نبی کا حکم ہے، میری ماں کو پسند نہیں ہے، میرے باپ کو پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کا حکم ہے تو تم مجھے ایک نظر دیکھ لو، اور اگر یہ نبی کا حکم نہیں ہے تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم مجھے مت دیکھو۔ حضرت مغیرہ نے کہا نہیں، یہ نبی کا حکم ہے۔ انہوں نے دیکھا اور پسند کیا، اور یہ رشتہ ہوا، اور دونوں میاں بیوی بڑی محبت سے رہے۔ تو اسلام میں میاں بیوی کے درمیان رضامندی بہت، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تنکح الأیم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اگر لڑکی بیوہ ہے، اگر لڑکی مطلقہ ہے تو اس سے مشورہ کیے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، کنواری لڑکی کیسے اجازت دے گی؟ کنواری تو بڑی شرمیلی ہوتی ہے، کنواری تو بڑی شرمیلی ہوتی ہے، کنواری کیسے اجازت دے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذنھا سماعتھا، کنواری لڑکی اگر خاموش ہے، سائلنٹ ہے، اگر اعتراض نہیں کر رہی ہے، اگر آبجیکشن نہیں کر رہی ہے تو مان لیا جائے گا کہ وہ راضی ہے، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت مان لی جائے گی، اس کی خاموشی اس کی رضامندی مان لی جائے گی۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن نکاح کی، لڑکی کے ولی کا راضی ہونا۔ اسلام میں کورٹ میرج کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے بھارت میں کیا قانون ہے؟ لڑکی 18 سال کی، لڑکا 21 سال کا، بھاگ کر کے کورٹ میں شادی کر سکتے۔ نیپال کا مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ کے ملک میں آپ کی عدالتیں اس کو صحیح قرار دے رہی ہیں، معاف کیجیے گا، اسلام کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے۔ لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کا باپ اگر زندہ ہے وہ لڑکی کا ولی ہے، باپ نہیں ہے بڑا بھائی ہے وہ ولی ہے، بھائی بھی نہیں ہے چچا ہے وہ ولی ہے، جو بھی اس کا ولی ہے، گارجین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بدون اذن ولیھا فنکاحھا باطل، جو عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کرے، آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں جو بھاگ کر کے شادی کرے، جو کورٹ میرج کرے، ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح غلط ہے، انویلڈ ہے، اویدھ ہے، اور ایسا نکاح کرنے والا زنا کر رہا ہے اور زنا کر رہی ہے۔ اسلام کی نظر میں لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے پاس ایسا بھی کیس آتا ہے، مولوی صاحب ایک لڑکی سے میں بہت محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کے گھر والے تیار نہیں ہے، کیا کروں؟ سیدھا سا جواب ہے یا تو آپ راضی کرو لڑکی کے گھر والوں، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو راستہ چھوڑ دو۔ اسلام میں کوئی نکاح کے جائز ٹھہرانے کے لیے ولی کی اجازت ہی طریقہ ہے، ولی کی اجازت کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری کنڈیشن۔ تیسری کنڈیشن نکاح کے اندر
लड़का लड़की के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता न हो जो निकाह से रुकावट बन रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप का निकाह किसी औरत से हुआ है तो जब तक वो औरत आपके निकाह में है आप उसकी सगी बहन से निकाह नहीं कर सकते, साली से निकाह नहीं कर सकते, दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते। अगर आप किसी औरत के साथ निकाह आपका हुआ है, उस लड़की की बुआ के साथ या उस लड़की की खाला के साथ आप निकाह नहीं कर सकते जब तक वो निकाह में है। ये आप किसी लड़की के साथ अगर निकाह कर रहे हैं और मालूम ये हो गया कि जिस माँ का दूध आपने पिया था, जिस औरत का दूध आपने पिया था, उसी औरत का दूध उस लड़की ने पिया है, तो रजाई भाई भाई बहन हो गए। रजात का रिश्ता अगर साबित है तो भी निकाह नहीं हो सकता है। अगर नसब का, रजात का या शरीयत की नजर में कोई ऐसा रिश्ता जो लड़का लड़की के दरमियान निकाह के लिए रुकावट बनता है, अगर ऐसा कोई रिश्ता प्रूफ हो जाता है तो फिर उस रिश्ते को नहीं किया जाएगा। इसीलिए शरीयत के कंडीशन है लड़का लड़की के दरमियान ऐसी कोई रुकावट ना हो जो निकाह से हो। ये तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त, निकाह के वक्त दो गवाहों का होना जरूरी है। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही रिवायत है, निकाह के लिए वली का होना जरूरी है और दो गवाहों का होना जरूरी है। और पांचवी शर्त, शौहर बीवी को मेहर के तौर पर कोई चीज दे। व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहलतन, अपनी बीवियों को खुशी खुशी मेहर दे दो। अब ये मेहर रुपया पैसा भी हो सकता है, सोना चांदी भी हो सकता है, कोई खिदमत भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है जिस पर आपस की रजामंदी से तय हो जाए। बीवी को मेहर देना ये जरूरी है, ये भी निकाह का एक उसकी कंडीशन, उसकी एक शर्त। अब और आगे बढ़िए, शादी हो गई। अब शौहर की जिम्मेदारी क्या है और बीवी की जिम्मेदारी क्या, इस पर भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक बेहतरीन शौहर की क्या निशानी और एक बेहतरीन बीवी की क्या निशानी है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं और सवाल करते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। यानी एक शौहर पूछ रहा है कि अल्लाह के नबी, बीवी का हक मेरे ऊपर क्या है। आपने फरमाया, अन तुक़ीमहा इज़ा तइमता व तक़सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आपने कहा बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि जो खाए बीवी को खिलाए, जिस मेयार का खुद कपड़ा पहने बीवी को पहनाए, कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाए, कभी गाली गलौज न करे, बुरा भला न कहे, और कभी बीवी को अगर झगड़ा हो जाए और बीवी से अगर नाराजगी जाहिर करे तो घर के अंदर करे, घर के बाहर न निकाले। ये एक बेहतरीन शौहर की निशानी। और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शौहर थे मेरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो और मैं अपनी बीवियों के लिए बहुत अच्छा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सुना। आपने सबसे पहली शादी हजरत खदीजा के साथ, खदीजा आपकी पहली बीवी थी और जितने दिन खदीजा आपके निकाह में थी आपने दूसरी शादी की। खदीजा के इंतकाल के बाद भी आप खदीजा को याद किया करते थे। आपके घर में गोश्त बनता था, गोश्त के छोटे छोटे पीस बना करके आप हजरत खदीजा की सहेलियों के यहां भिजवा दिया करते थे। इस कदर आप खदीजा को याद किया करते थे। हजरत खदीजा को उनकी बहन कभी आती थी, दरवाजे से जब आवाज लगाती थी, अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत खदीजा की याद आ जाती थी। इतनी मोहब्बत करते थे आप हजरत खदीजा से। हत्ता कि ऐसा भी हुआ, हजरत आयशा ने एतराज भी किया कि अल्लाह के नबी आप खदीजा को इतना क्यों। आपने फरमाया कि ऐ आयशा,
خدیجہ میری وہ بیوی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اولاد دی ہے. میرے سارے بچے مجھے خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. اور اے عائشہ واسطنی بمالہا ونفسہا، جس ٹائم دنیا نے مجھ کو ٹھکرا دیا تھا، کوئی دنیا میں میرا ساتھ دینے والا نہ تھا، اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے میرے دل کو تسلی کوئی دینے والی تھی تو خدیجہ تھی. خدیجہ کا کردار بھی میرے بھائیوں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے مثالی ہے. جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے. آپ گھبرائے گھبرائے گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ جلدی سے چادر لا کر کے آپ اڑاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے میرے سرتاج، کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اے خدیجہ ایسا ایسا مسئلہ میرے ساتھ، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس نے قرآن کی وحی میرے اوپر نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا. اے خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے. انی خشیت علی نفسی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. او میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، ایک بیوی کا کردار کیا ہو سکتا ہے. حضرت خدیجہ نے نبھایا ہے اس کو. شوہر ٹینشن میں ہے، شوہر دکھ میں ہے، شوہر تکلیف میں ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا. انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ماوا ہیں، غریبوں کے ملجا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے. تو حضرت خدیجہ وہ بیوی تھی جن کو اللہ کے نبی کے مرنے کے بعد دیا. حضرت عائشہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ سے. یعنی بیوی سے محبت بھی کرتے ہیں اور بیوی سے محبت کو ظاہر کرنے میں آپ شرماتے نہیں ہیں، آپ صاف کہہ دیتے میں عائشہ سے محبت. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں تم کب مجھ سے غصہ ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے راضی ہوتی ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ کہا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام لے کر کے تم قسم کھاتی ہو، یہ محمد کی رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے راضی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں غصے میں بھی آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی. غصے میں آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، لیکن آپ کی محبت میرے دل میں باقی. تو ایک بہترین شوہر کا کردار اللہ کے پیارے نبی نے. سفر میں آپ جا رہے ہیں، اتفاق سے سفر میں حضرت عائشہ ساتھ میں ہیں. آپ نے صحابہ سے کہا تقدموا، تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ گئے. صحابہ کرام آگے بڑھ گئے. آپ نے کہا عائشہ تعالی اسابق کی، اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم دونوں جب دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، میں ہلکے پھلکے بدن والی تھی، میں دوڑ میں آگے نکل گئی اور اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے. اور میں نے بہت مجھے ہنسی آئی اور میں ہنسنے لگی کہ میں نے تو آپ کو پیچھے کر دیا، میں آگے نکل گئی. اللہ کے نبی خاموش. کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اس سفر میں بھی اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. آپ نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں ریس کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اس مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس مرتبہ میں فربا ہو گئی تھی، میرا بدن بھاری ہو گیا تھا. اس بار جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ ہاذہی بتلکا، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اس دن تم آگے نکل گیا. یہ ہنسی خوشی کے لمحات، یہ انٹرٹینمنٹ اور یہ منورنجن کے ہلکے پھلکے لمحات بھی اللہ کے نبی کی شادی شدہ زندگی میں، آپ کے ویواہک جیون میں، آپ کی میرٹل لائف میں آتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں،
ایک بہترین شوہر کی نشانی یہ ہے وہ بیوی کو خوش رکھے، بیوی کا حق ادا کرے۔ اب آ جائیے اس کا اپوزٹ کیا ہے، ایک بہترین بیوی کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ معاف کرنا میری مائیں بہنیں اگر موجود ہیں، بڑے ادب کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہارے میک اپ کا، تمہارے سجنے سورنے کا، تمہارے زیورات کا، تمہارے بدن کی خوبصورتی کا سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو تمہارا شوہر۔ شادی میں جا رہی ہو بن سنور کے، میلے میں جا رہی ہو بن سنور کے، گھومنے پھرنے جا رہی ہو بن سنور کے، اور شوہر کے لیے کبھی آپ اپنے آپ کو نہ بناتی ہیں نہ سنوارتی ہیں، معاف کرنا میری پیاری بہنوں، یہ آپ ایک شادی شدہ عورت کا کی جو ذمہ داری ہے اس سے آپ منہ ہو۔ شادی شدہ عورت لاکھ تقریریں سن لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اگر وہ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہے اس کا ایمان ادھورا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہ رکھے، بیوی نفل روزہ نہ رکھے، یعنی فجر سے لے کر کے مغرب تک جو روزے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر اس ٹائم اگر بیوی کی ضرورت پڑ جائے شوہر کو اور بیوی اجازت کے بغیر اگر روزہ رکھتی ہے تو یہ بیوی غلط کام کرتی ہے، حرام کام کرتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو نفل روزہ رکھنے کی اجازت۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے بیوی شوہر بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر بیوی کو کوئی حکم دے تو بیوی اس کی بات مان لے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور شوہر کی مخالفت نہ کرے اپنی آبرو کے سلسلے میں۔ شوہر اگر جو حکم دے دے اس کے مال کے سلسلے میں اور اس کی آبرو کے سلسلے میں، اس میں شوہر کی کوئی مخالفت نہ کرے، یہ ایک بہترین بیوی کا کردار میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو اس معیار پر اپنے آپ کو کھڑا اتارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، شادی بیاہ میں آج بہت ساری غیر اسلامی رسم و رواج ہیں۔ شادی ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، اس کو ہمارے یہاں منگنی کی رسم بولتے ہیں، اور منگنی کی اس رسم پر بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے دعوتیں اور کھانے ہو رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس طریقے کی دعوت سماج میں عام ہوتی ہے تو پھر وہ ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے، ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ منگنی کی دعوت حرام اور ناجائز ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ منگنی کی رسم کے نام پر یہ لمبے چوڑے دعوت کا اہتمام اور لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے لیے سونے کا کوئی سامان دینا یا لڑکے کی طرف سے لڑکی کے لیے سونے کا کوئی سامان دینا، اس طریقے کی رسم و رواج نے کہ آج نکاح کے اس بندھن کو مشکل نہیں بنایا ہے۔ آج نکاح کو مشکل بنانے میں ان چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، زینب کی شادی ابو العاص سے ہوتی ہے، رقیہ اور ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوتی ہے، حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوتی ہے۔ کیا نبی نے کبھی منگنی کی، کبھی انگیجمنٹ رنگ پہنائی گئی؟ جب نبی نے نہیں یہ کام کیا ہے تو ہم اور آپ بلا وجہ ایک بوجھ کو اپنے سر پر کیوں لاتے ہوئے؟ پھر اور آگے بڑھیں، شادی کا دن قریب آتا ہے، ہلدی کی رسم ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہلدی کی رسم کے نام پر تمام خاندان کی گھر کی لڑکیاں ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں اور باقاعدہ دلہن کو ہلدی لگائی جاتی ہے، دلہے کو ہلدی لگائی جاتی ہے۔ یہ ہلدی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ میں ایک دن انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ شادی بیاہ میں ہلدی کہاں سے آئی، تو میں نے پڑھا انٹرنیٹ پر کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہلدی یہ شبھ ہونے کی نشانی ہے، یہ برکت کی نشانی ہے، اور اسی لیے ان کے یہاں شادی کے پہلے ہلدی لگانا ان کے ٹریڈیشن کا، ان کے پرمپرا کا، ان کے دھرم کا ایک حصہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
जो चीज हमारे इस्लाम में जिसका कोई तसव्वुर नहीं है, आज उसको बाकायदा एक रस्म दे दी गई और बाकायदा हल्दी की रस्म। और आगे बढ़िए, रिश्ता तय होता है, लड़का लड़की का रिश्ता तय होता है। आप लड़की के अंदर क्या देखते हैं, लड़के के अंदर क्या देखते हैं? हमारे यहां सबसे पहले बरादरी देखी जाती है, बरादरी हमारी है कि नहीं। लड़का जितना भी दीनदार हमारी बरादरी का नहीं है, नहीं चले। लड़की जितनी भी दीनदार हमारी बरादरी की है, नहीं है, नहीं चले। आज इस बरादरीवाद ने उम्मत को कितना तोड़ा है मेरे भाई, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे पास लखनऊ की एक दीनी बहन का फोन आया, कुरैशी बरादरी से उसका ताल्लुक है, लड़की दीनदार कुरान और हदीस पर चलने वाली अहले हदीस लड़की है। उसने अपने दिल का दर्द पेश किया, कहा कि शेख साहब मैं अहले हदीस लड़के से रिश्ता करना चाहती हूँ, कुरैशी बरादरी है, लेकिन मेरे खानदान में, मेरी रिश्तेदारी में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाला हो, सारा खानदान बिदती है। मेरे माँ बाप मुझे खबर परस्त और बिदती के घर में भेजना चाहते हैं, मेरा दिल रो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे हल बताइए। मेरे पास उस लड़की को, उस दीनी बहन को बताने के लिए कोई हल नहीं। इस बरादरीवाद की को हमने इतनी अहमियत दे रखी है कि आज दीनदारी को हमने पीछे डाल दिया। मेरे प्यारे साथियों, खूबसूरती, मालो दौलत और बरादरी और खानदान, इन चीजों को समाज वाले देखते हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर सबसे बढ़ करके किसी चीज को देखने का हुक्म दिया है, आपने फरमाया तो उनका जब लड़की का निकाह होता है, चार चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ाति दीन, तो दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। ये सास बहू के झगड़े, ये ननद और भाभी के झगड़े, ये देवरानी जेठानी के झगड़े क्यों हैं? क्योंकि आपने खूबसूरती को देखा है, आपने माल को देखा है। आप शादी कर रहे हैं और अफसोस तो तब होता है जब नेपाल के आपके इस इलाके में और यूपी के सिद्धार्थ नगर के इलाके में जब हम ये सुनते हैं कि लड़का हाफिज है, लड़का आलिम है, और उस लड़के का जब रिश्ता तय होता है तो लड़के के बाप की तरफ से मुतालबा होता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको इतनी कैश रकम चाहिए, हमको बाइक चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए। ये मुतालबात, और एक गरीब बाप अपने खेत बेच करके, अपनी जमीन और जायदाद बेच करके और बैंक से लोन लेकर के अपने होने वाले दामाद इस डिमांड को पूरा करता है। मेरे भाइयों, ये समाज को कहां लेके जा रहे हो? ये समाज को कहां लेके जा रहे हो? इन झूठे रस्म रिवाजों ने आज निकाह को इतना मुश्किल बना दिया और बेटियों के निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि बेटी का बाप, जैसे जैसे उसकी बेटी जवान होती है, बेटी का बाप बेचारा वो टेंशन में रहता है, वो इस इंतजाम में घुलता रहता है। और अगर वो गरीब है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो इतनी कमाई उसकी नहीं है कि वो बचा सके, तो बेचारा परेशान रहता है कि अपनी जवान बेटी की शादी में कैसे करूं। ये जहेज की डिमांड कि आज मुसलमान कर रहा है, अहले हदीस कर रहा है और उसमें आलिम और हाफिज कर रहा है। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भटमानी में डूब मरना चाहिए। इस इंतजार में आप हैं कि ससुराल से बेड आएगा तब मेरे कमरे में बिछे। इस इंतजार में आप हैं कि ससुराल से फ्रिज आएगी तब मैं उसका ठंडा पानी पीऊंगा। अरे मैं कहता हूं, गैरतमंद नौजवान अगर उसके पास ताकत नहीं है, वो घड़े का ठंडा पानी पी लेगा, लेकिन अपने घर में वो फ्रिज नहीं आने देगा तो उसकी खुददारी और इज्जत नफ्स की भेंट चढ़ा करके आया। वो मामूली चटाई पर सो जाना गवारा करेगा, लेकिन उस बेड का इंतजार नहीं करेगा जो बेड उसकी इज्जत नफ्स और उसकी खुददारी को मार करके आए। मेरे नौजवान साथियों, ये जहेज की रस्म आज समाज को कहां लेके जा रही है? कितने वाकयात हुए हैं इसी जहेज की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में बाप का हार्ट अटैक हो गया, बाप दुनिया से चला गया। इस जहेज की डिमांड पूरी न होने की वजह से लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है?
یہ لڑکیاں ان کے قدم پھسلے، یہ بدکاری کے راستے پر گئے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسم و رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہمارے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھی، اللہ کے پیارے نبی ان بیڑیوں سے ہم کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ان بیڑیوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، آج بھی کا مشکل ہو رہا ہے۔ اور معاف کرنا میرے بھائیوں، میں کھلے دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نیپال میں بھی آنا جانا میرا ہوتا ہے، میں ماحول بہت اچھی طریقے سے محسوس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں میں نیپال کا ماحول انڈیا سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو آج کے اس دور میں بدکاری کے چنگل سے بچانا، بدکاری کے زہر سے بچانا، زناکاری کے زہر سے بچانا دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے۔ آج آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکا لڑکی اگر زنا کے راستے پہ چلنا چاہیں تو کتنا آسان بنا دیا گیا ہے یہ راستہ۔ میرے بھائیوں، جس دور میں زنا اس قدر آسان ہو جائے، اور جس دور میں زنا کے اوپر جو اسلام کی سزا ہے، مارے کو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے، اس سزا کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں زنا کی کوئی سزا نہیں ہے اور جہاں زنا اس قدر آسان ہے، ایسے ماحول اور ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کر کے نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ یہ بڑی بڑی کانفرنسیں، یہ بڑے بڑے پروگرام، یہ دینی ادارے، یہ ہمارے دینی مراکز، یہ کس کام کے ہوں گے اگر اپنی نوجوان نسل کو ہم زناکاری کے اس سیلاب سے نہ بچا سکیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ تمام نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، آؤ آگے بڑھو، اپنے باپ سے کہو، اپنی ماں سے کہو کہ میں شادی کروں گا، میری شادی میں نہ بارات کا کوئی چکر ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، اگر لڑکی والے اپنی خوشی سے لڑکے والوں کو کہتے کہ آپ 50 لوگوں کو لے کر کے 100 لوگوں کو لے کر کے آئیں، شرعاً اگر آپ مسئلہ پوچھے حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر لڑکی والا اپنی خوشی سے چند لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو بلا رہا ہے، جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز۔ بعض لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ مگر آپ یہ سوچئے میرے بھائی کہ آج میں یہ دیکھتا ہوں بعض جگہوں پر بارات کا جو تصور ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ باقاعدہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ہم 300 باراتیوں کو لے کے آئیں گے، ان کو یہ ناشتہ کرانا پڑے گا، یہ چکن کھلانا پڑے گا، یہ مچھلی کھلانی پڑے گی، ایسا اسٹارٹر ہوگا، ایسا کھانا ہوگا۔ اور لڑکی کا غریب باپ اپنے ہونے والے سمجھی کی ان ساری ڈیمانڈوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر بارات کی یہ شکل ہے اور باقاعدہ پریشر ڈال کر کے لڑکی کے باپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارے اتنے باراتیوں کو کھلانا پڑے گا، تو یاد رکھیے یہ صورتحال اگر ہے تو پھر اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، اتر پردیش کے اور آپ کے نیپال کے اس طرح کے علاقے میں ہم یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ باراتیوں کو ڈیمانڈ کر کے ان کی طرف سے ڈیمانڈ، اور بڑے نخرے ہوتے ہیں صاحب۔ وہ باراتی جس کے اپنے گھر میں کبھی ڈھنگ سے اس نے مرغا اور مچھلی بھی کھایا ہے، جب وہ بارات میں جاتا ہے اتنے نخرے اس کے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا سا پیس مجھے کیوں لائے ہو، یہ چھوٹا سا میرے پاس یہ ناشتہ کیوں لائے ہو، اتنے نخرے ہیں۔ ایک غریب بیچارہ اپنی زندگی کی کمائی قربان کر کے تجھے کھلا رہا ہے اور تو نخرے نکال رہا ہے، تو اس کھانے میں عیب نکال رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی بے غیرتی کی نشانی ہے، یہ بھی بے حیائی کی نشانی ہے۔ شریعت کا جو ہمیں مزاج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کو ہر قسم کے خرچ سے آزاد کیا جائے۔ لڑکی کا باپ بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اپنی وہ پھول جیسی بیٹی جس کو محبتوں سے اس نے پالا ہے، جس کے نخروں کو اس نے اٹھایا ہے، آج اس جوان بیٹی کو تیرے حوالے کر رہا ہے اور اللہ کے نام پر تیرے ساتھ اس کو روانہ کر رہا ہے، اور تو اس سے ڈیمانڈیں کر رہا ہے، مجھے یہ کھلا، مجھے وہ کھلا، تو اس سے جہیز کی ڈیمانڈیں کر رہا ہے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، غیرت پیدا کرو اور اس جہیز اور بارات کی رسم کو اپنے سماج سے اکھاڑ کے پھینک دو۔ اپنے ماں باپ سے کہہ دو
اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بارات لے کے نہیں جائیں گے ناک کٹ جائے گی تو کٹ جائے ایسی ناک جس ناک سے سماج کا جینا حرام ہو رہا ہے، وہ ناک کٹ جانی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا میری عزت سماج میں گھٹ جائے گی تو ایسی عزت کھٹ جانی چاہیے۔ اس عزت کی وجہ سے سماج میں محمد رسول اللہ کے دین پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اور زناکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں، بہت مہنگے مہر کی رقم باندھتے۔ ہمارے شیخ ظفر نعمان صاحب ایک زمانے تک سعودی عرب میں رہے ہیں، مکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کا ماحول مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج سعودی عرب میں لڑکی سے زیادہ لڑکوں کی شادی مشکل ہے۔ کیوں؟ وہاں لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے 1 لاکھ ریال مہر ہونا چاہیے۔ 1 لاکھ ریال ہمارے انڈین پیسے کے حساب سے 25 لاکھ روپیہ ہو گیا، نیپالی تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ اب سوچو ایک مڈل کلاس لڑکا کہاں سے انتظام کرے؟ تو مہر کی جو رقم ہے وہ بھی بہت ایوریج ہونی چاہیے، انسان کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے، اور مہر کی رقم میں بھی ٹال مٹول نہیں، کیش دے دینی چاہیے، شادی کے موقع پر دے دینی چاہیے۔ بنارس میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیوی سے جب نکاح کیا بہت معمولی مہر تھا، 32.5 روپیہ تھا یا 70-72 روپیہ تھا، آج سے 50-60 سال پہلے، لیکن ساری زندگی بیوی کو مہر کی رقم نہیں دی۔ جب بیوی مر گئی تو اب مولوی صاحب کے پاس آ کے فتویٰ پوچھا، مولوی صاحب بیوی کو مہر کی رقم نہیں دیا تھا، آپ کیا کریں؟ میرے بھائیوں، یہ مہر کی رقم بیوی کا حق ہے، اس کو دے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسم و رواج کی اگر بات کریں تو ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہیں۔ آپ کے علاقے میں کون کون سی رسمیں میں نہیں جانتا، ہمارے یہاں ایک سلام کرنے کی رسم ہے۔ شادی کے بعد صاحب سلام کرتا ہے دلہا، اپنی ساس کو سلام کر رہا ہے، سسر کو سلام کر رہا ہے، سالے کو سلام کر رہا ہے، اور سب سے پیسے اینٹ رہا ہے۔ بھیا یہ سلام کرنے کا پیسہ کیسا مل رہا ہے؟ سلام کرائی مل رہی ہے۔ اور دلہے کا جوتا سالیاں چوراتی ہیں، اور اس چرانے کی یعنی ایک تو کسی کا سامان چرا لینا یہ خود ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، اور پھر اس چوری پر اسی کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، چوری ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کو 50,000 دینا پڑے گا، اور دلہا جو ہے سالیاں جوان سالیاں سامنے بیٹھی ہیں اور مول بھاؤ کر رہی ہیں۔ یہ غیر اسلامی رسمیں ہیں میرے بھائی، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ نکاح کو آسان بناؤ میرے عزیزو، نکاح کو سمپل بناؤ۔ نبی کے دور کے نکاح بڑے سمپل ہوتے تھے۔ نبی کے دور میں اچھا ولیمہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ولیمہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن ولیمہ میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ ابھی بنارس میں ایک شادی ہوئی، میں گیا اس شادی میں، صاحب کھانے پینے کی اتنے ورائٹی، اتنے آئٹم۔ مجھ سے کسی نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ جو شادی ہوئی ہے، شادی کا جو لون ہے جس میں شادی ہوئی تھی 8 لاکھ روپے کا، صرف وہ انڈین کی میں بات کر رہا ہوں، 8 لاکھ روپے کا لون تھا، اور صرف کھانے کے اوپر 40 لاکھ روپے خرچ کیے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج بھوک سے مر رہا ہے۔ امت کے کتنے غریب بچے آج پیسے کے ابھاؤ میں تعلیم چھوڑ رہی ہیں۔ امت کی کتنی غریب بیٹیاں آج ان کے باپ کے پاس استطاعت نہیں، ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی جوانی ڈھل رہی ہے، اور آج یہ دکھاوے کا اور یہ اسٹیٹس سمبل بنا کر کے ہم کروڑوں روپے ایک دن کی چھوٹی خوشی پر ہم قربان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ولیمہ ضرور سنت ہے مگر اس کو سمپل بناؤ۔ یہ 20 طریقے کے آئٹم رکھنا اور اپنی دولت کا اظہار کرنا، ارے دولت اگر آپ کو اللہ نے دی ہے، دولت کو ظاہر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، دولت کو صرف کرنے کے بہت سارے طریقے، بہت ساری جگہ جہاں پر آپ اپنی دولت کو صرف کریں۔ آج کتنے علاقے ہیں جہاں دینی ادارے نہیں ہیں۔ نیپال کی سرزمین کے حالات میں بہت سوشل میڈیا کے ذریعے سنتا ہوں، جانتا ہوں، ٹھیک ہے بہت سارے جگہوں پر ادارے ہیں اور تعلیمی مراکز ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر آج بھی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس وہاں زمین خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میں ان کروڑ پتیوں سے جو ایک دن کی شادی پر کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، ان سے بڑے درد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی سمپل طریقے سے کر دو، سادہ طریقے سے کر لو، اور اس دولت کو کہیں اور جہاں امت کو ضرورت ہے وہاں خرچ کر دو۔ میرے عزیزوں، نکاح کے اس رشتے کو بڑا مقدس ہماری شریعت نے بنایا ہے، اور ہم نے رسم و رواج کے ذریعے اس کو آج اتنا ناپاک بنا دیا ہے کہ شادی کا جب نام آتا ہے تو ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے، اس سماج میں کیا چل رہا ہے،
शादी में सिर्फ एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है, मौलवी साहब को बुला करके निकाह पढ़वाया जाता है, बाकी सारा काम सुन्नत के खिलाफ होता है। मेरे अजीजों, अगर वाकई में कुरान और हदीस पर चलने वाले हो, अहले हदीस हो और कुरान और हदीस पर चलने का दावा करते हो, तो जिस तरीके से नमाज में सीने पर हाथ बांधते हो कि ये नबी का तरीका था, तरावी 8 रकात पढ़ते हो कि नबी का तरीका था, आमीन जोर से बोलते हो कि नबी का तरीका था, तो अपने शादी ब्याह को भी नबी के तरीके पर अपनाओ मेरे प्यारे साथियों, और रस्म और रिवाज की बेड़ियों से जिस कदर मुमकिन हो सके अपने आप को निकालने की कोशिश करो। मैं कल बलरामपुर में था, आप कह सकते हैं आप ही के इलाके में था, यहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर था, लेकिन रात में सफर करने के बाद वापस बनारस गया, फिर सुबह क्लास किया और फिर दोपहर में निकल करके रात में तकरीबन 10 बजे आपके नेपाल पहुंचा हूं। यानी बिस्तर से पीठ लगाने का मुझे मौका पिछले 24 घंटों में नहीं मिला है। थका हारा आया था, तबारक भाई ने डायरेक्ट लाके स्टेज पे बिठा दिया और फिर हमारे उलमा के बयानात सुने आपने, और मैं अपने मौजू पर ये चंद बातें बोल करके अब आपसे इजाजत दे रहा हूं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने शादी ब्याह को इन फजूल रस्म रिवाज की भेड़ियों से आजाद करने की तौफीक अता फरमाए। इस मौसम की शिद्दत और सर्दी के बावजूद आप हज़रात बैठे हैं और इंशाअल्लाह भी बैठे रहेंगे। हमारे तो मुअक्कर उलमा का खिताब भी बाकी है, उसको आप सुनेंगे। अल्लाह ताला आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें, हमारी कौम की बेटियों को अल्लाह ताला हर किस्म की बेराह रवी से और बदअखलाकी से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह ज़िनाकारी और बदकारी की लानत से हमारे नौजवानों को महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हर किस्म के नशे से महफूज रखे। किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।